السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامعین و ناظرین، مڈ لینڈ برطانیہ کے ہرٹ کے اندر ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ روحانی اور مذہبی شخصیت اور پولیٹیکل طور پر جو ہے پاکستان کی جو بھی سیاسی صورتحال ہے اس پہ بات کرنے کے لیے بڑی اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزادہ ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ خانوادہ موڑا شریف سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ موجودہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو صورتحال ہے اس پر یہ کیا دیکھتے ہیں اور کیا اس صورتحال پر جو ہے اپنے احساسات و خیالات اور جذبات آپ تک شیئر کرتے ہیں۔ پیر صاحب، پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں، آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو سچویشن، یہ ایک سیاسی بحران سا جو ہے وہ پاکستان میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو یہ اس صورتحال پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی گہرائی میں کیا یعنی چیزیں جو ہے یہ نظر آ رہی ہیں؟ ان حالات کو کس نہج پر جو ہے آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ ایک برننگ کوسچن ہے اس وقت، اور آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بحران سیاسی طور پہ نہیں آیا جتنا کہ موجودہ اس دور میں ابھی جو تقریباً 2-3 ماہ سے ملک میں ایک کشمکشی کا عالم ہے، وہ اس کی وجہ کوئی ہوتی ہے تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور بڑے دور اندیش پولیٹیشین ہیں ہمارے، جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اپنی سیاست میں گزار دی مختلف جماعتوں کے، اور ان تمام نے مل بیٹھ کے یہی سوچا کہ یہ جو موجودہ حکومت تھی، انہوں نے جو بھی وعدے کیے، جو ایک پروگرام پورٹ فولیو لے کے آئے کہ ہم یہ کریں گے، 4 سال تقریباً 3 سال اور 7 ماہ گزر چکے، کسی ایک پہ بھی ایشو پہ انہوں نے مکمل طور پہ کوئی کام نہیں کیا۔ اور سب سے بڑا جو میں الزام تو نہیں لگاتا، لیکن ساری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ جب بھی آپ پبلک میں جا کر اعلان کرتے ہیں ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے، اور پھر پبلک میں جا کر پھر یہ کہتے ہیں، تو پبلک تو اتنی بیوقوف نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی طور پہ کسی ایک مجے ہوئے سیاستدان کو ایسا عمل کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، خود اپنی ذات پہ کوئی آنیسٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی ذات تک ہے، یہ تو آپ پوری ایک ملک اور ایک نیشن کی بات ہے، ایک ملک کی اس کے چلانا ہے، اور اس کے لیے جس عزم کے ساتھ آئے اور ساری ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہو، اور پھر بھی نہ وہ میسج ڈیلیور ہو سکے، تو اس کا پھر باقی حضرات بھی سوچتے ہیں، سیاستدانوں نے بھی سوچا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی سوچا کہ یہ 3 سال اور 7 ماہ میں کچھ نہیں ہو سکا، تو 1 سال تو آگے الیکشن کا ہے۔ تو اس میں پھر یہ گیپ آ گیا دونوں گورنمنٹ میں بھی اور اسٹیبلشمنٹ میں، اس سے پھر پولیٹیشین نے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے آپس میں جو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ہر ایک کا سیاسی جو سوچ ہے وہ ڈیفرنٹ تھی، وہ ساری جماعتیں اس لیے گٹھی ہوئیں کہ اگر مزید کچھ عرصہ ایسا رہا تو یہ نہ ہو کہ، اور اس کے پیچھے بھی شاید ایجنسیز بھی ہوں، انہوں نے بھی سپورٹ کی ہو کہ آپ آگے آئیں اور یہ جو ہے سارا جو نظام جو چل رہا تھا اسے تبدیل کیا جائے۔ تو اس میں یہ ساری جماعتوں نے اتفاق کیا اور وہ تبدیلی آئی۔ اور اب جو ٹائم ہے نا اس وقت، اب جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ 6 ماہ میں 7 ماہ میں سال کہہ رہے ہیں حکومت، سال تک تو میرے خیال میں بہت مشکل ہے، کیونکہ دوسرے جو حکومتیں جنہوں نے چھوڑی ہیں وہ چھوڑیں گے تو نہیں، وہ بھی تو باہر ابھی آئیں گے۔ باجوہ صاحب نے جو ہے نومبر میں الیکشن کا اعلان کر دیا جانے سے پہلے۔ جی، یہی وجہ تھی کہ اگر یہ الیکشن اگر ٹائم پہ نہ کیے گئے تو پھر مزید پریشانی ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ آپ تھوڑا سا اس پہ وضاحت کیجئے گا کہ ایک سازشی لیٹر کی بات ہوئی کہ امریکہ کی طرف سے ایک لیٹر آیا، مراسلہ آیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ اور پھر جس طرح جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر نے ریزائن کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ملک کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے، ملک کو توڑنے کی بات ہے، اور آپ تو یعنی 75 سال بعد پاکستان کی آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، تو یہ کیا یعنی مذاق ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ویری سمپل یہ ہے کہ ہر ایک اپنی حکومت کو بچانے کے لیے بہانہ کرتا ہے۔ یہ لیٹر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ صرف حکومت بچانے کے لیے تھا۔ اب دوسروں پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں، آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، تو الیکشن میں جب جنرل الیکشن ہوں گے آپ آ جائیں میدان میں۔ دوسری جماعتیں ہیں، میں اب یہ بات نہیں کرتا، لیکن مسلم لیگ نے جو 30 سال حکومت کی ہے نا، تو انہوں نے ملک کے اندر کچھ بنایا بھی ہے۔ موٹرز وے دیکھیں، آپ یہ سی پیک کو دیکھیں،
پھر میٹرو کو دیکھیں، ہاسپٹلز جو پنجاب میں تھے، میں خود وہاں پہ تھا، عام بندے کی ایکسیس تھی، جا کے اینٹی بائیوٹک جو بھی اس کی ایمرجنسی ڈرگز ہوتی تھی وہ ساری اسے ملتی تھی. اب سارے حالات ہی بدلے ہوئے ہیں. تو یہ سارے ایشو ایسے ہیں. پھر مہنگائی. لیکن پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے کہ تقریباً جو یعنی ابھی 30 سے زائد جو ممبران پارلیمنٹ جنہوں نے وزارتوں پر جو ہے براجمان ہوئے ہیں، ان میں سے آدھے جو ہے وہ ضمانتوں پر ہیں، 24 جو ہے وہ ضمانتوں پر ہیں، ان پہ کیسز ہیں، وہ بھاگے ہوئے ہیں عدالتوں سے. تو اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ایک پولیٹیکل ایشو اسٹیٹمنٹ ہے. ہر ایک کو کہتے ہیں تو وہ ضمانتوں پہ ہے اور ایسے حکومت میں آ گیا. یہ ساری پولیٹیکل ہیں کہ ان کو کیسے ہم نے نیچے کرنا ہے. لیکن یہ اللہ کی ذات بھی ہے نا. دیکھیں نا، کل وہ بادشاہ تھے، آج وہ باہر کھڑے ہو کے الزام لگاتے ہیں، اور جن پہ الزام لگاتے تھے اب وہ حکومت پہ. تو یہ اللہ کی طرف. صاحب میں ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، پشاور میں بہت بڑا جو ہے جمع غفیر ہم نے دیکھا کہ پبلک نکل رہی ہے، پھر کراچی میں بھی نکل رہی ہے، پھر لاہور کے اندر بہت بڑا منار پاکستان پہ آج جو ہے وہ ہوا ہے جلسہ. تو یہ پبلک پھر کس طرح جو ہے ان کے پیچھے چل رہی ہیں؟ اگر انہوں نے ڈلیور نہیں کیا، اگر ان کی باتیں جو ہے سچ نہیں ہیں، تو پھر کیسے پبلک یا بیوقوف ہے، یہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ جلسے جو ہے نا، اگر 50,000 کا جلسہ ہے تو وہ کاؤنٹ کوئی نہیں کرتا کہ 22 کروڑ کی وہ نمائندگی کرے. میرا اپنا انالیسز ہے. جلسے ہر ایک کے بڑے بڑے ہوں گے. نہیں، ان کا دعویٰ ہے 5 لاکھ 7 لاکھ جو ہے عوام آئی. دعویٰ تو 10 لاکھ کا بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ یہ انقلاب کر لیں گے اور لے آئیں گے. میرے خیال میں یہ ان کی جو اپنی ان کے ایڈوائزر اور جو ساتھی تھے نا پی ٹی آئی کے، انہوں نے لے ڈوبے ہیں. وہ اصل بات یہ ہے کہ کچھ ڈیلیور کریں. اگر مسلم لیگ نون نے ڈیلیور کیا ہے تو دوبارہ آئی ہے. اب پنجاب میں 3 سال انہوں نے بڑی کوششیں کرنے کے باوجود مسلم لیگ کا ایک ساتھی بھی نہیں انہوں نے توڑ سکے، اس لیے کہ ان کے جو لیڈر ہیں نا، انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے اسے مضبوط کیا جائے، اور انہوں نے کیا بھی ہے. اور اسی طرح باقی پارٹیز بھی ہیں، وہ بھی اپنے علاقائی طور پہ. پارلیمنٹ جو ایک بڑا مقدس ایوان سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ڈلیور کرتے ہیں، لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، اور وہاں دھنگا مشتی دیکھنے کو ملتی ہے. وہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں میری بازو ٹوٹ گئی ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں ان ایوانوں کے اندر اچھے لگتے ہیں. یہ لوگ کیسے پبلک کو جو ہے کیا کام کریں گے، کیا قانون سازی کریں گے جو خود قانون بریک کر رہے ہیں؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے، اور یہ انتہائی مجھے خود شرم آتی ہے. ایک پڑھے لکھے بندے، جب ایک ممبر آف دا پارلیمنٹ، یو آر دا ریپرزینٹیو آف یور نیشن، اور جب آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی زبان، آپ کی انداز گفتگو اتنا گھٹیا ہے کہ ایک عام پڑھا جو ہے نا، یہ اسٹریٹ بوائے، اس کی بھی نہیں ہے، جو پارلیمنٹ میں یہ پچھلے 3 سالوں میں ہوا ہے. اور اس کا امپیکٹ یہی ہے، جب لیڈر ایسا ہوگا، اس کی جماعت کے بولنے والے اس کے انداز والے ہوں گے، تو پبلک کا انداز بھی ایسا ہو جائے گا. اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے. کم از کم پارلیمنٹ کے اندر، چاہے وہ جس جماعت کے ساتھ بھی ہیں، ان کا بولنے کا طریقہ، ان کی گفتگو کا انداز، اپنا موقف بیان کریں. لیکن یہ گالی گلوچ اور یہ اس طرح کھڑے ہو کے پھر سیٹوں پہ پھلانگ کے جانا، میں نے خود دیکھا ہے. پی ٹی آئی کے کئی ساتھی دوڑ کے جا کے گریبان پکڑے ہیں. وہ بھی تو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، اور آپ بھی ہیں. آپ اپنی زبان کے ساتھ، اپنے خیالات کے ساتھ ایسا کوئی گفتگو کریں اور انہیں جو ہے اسے تسلی دیں، پھر تو بات پارلیمنٹ تو ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک روحانی شخصیت بھی ہیں، آپ کا تعلق موڑا شریف سے بھی ہے، خان وادہ سے ہیں. آپ نے یعنی تاریخ میں ایسا معاملہ دیکھا ہے کہ اللہ اور رسول کی بات سے جو ہے زیادہ فوقیت وہ اپنے لیڈروں کی باتوں پہ دیے جاتی ہے. شخصیت پرستی جو ہے، اندھی تقلید جو ہے وہ رچ بس گئی ہے. تو یہ سیاست کس نہج پہ لے کے جائے گی پاکستان؟ یہ بڑے دکھ کی بات ہے. بس اس میں یہ کہ لیک آف نالج ہونے کی وجہ سے بھی ہے کہ دین کا نالج ہو، پھر دیکھیں کہ شخصیت پرستی کیوں کریں ہم. ہاں، ایک لیڈر ہے، آنیسٹ ہے، اس کے ساتھ چلیں اصولوں کے مطابق، اور ملک کی بقا کے لیے اگر وہ کام کر رہے ہیں اس کا ساتھ دیں. نہیں وہ جو کچھ کہے، نہ لکھا نہ کچھ کیا، جو زبان سے کہہ دیا. یہ تو بادشاہ کا زمانہ تھا. اب تو یہ ڈیموکریسی ہے، اور وہاں پہ پھر اسلام یہی میسج دیتا ہے کہ جو تمہارا لیڈر ہے، اگر وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتا اور دوسروں کو عمل کروا رہا ہے، تو پھر یہ ایک وہ شخصیت پرستی ہے. اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، بے شک یہی تو ہے. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہی وہ حقیقت ہے. اور الحمدللہ آج ہماری اللہ تعالیٰ بھی بہتر کرے کہ ایسی سوچ والے ہمارے لیڈر
جو دین کے حوالے سے بھی اور نبی رحمت کے اس عظیم پیغام کے حوالے سے بھی بیراور ہوں، اور حضور کی ذات مقدسہ کی شان کے حوالے سے بھی. اور یہی ہماری پہچان ہے. کوئی 30 سال حکومت کرے گا، 10 سال کرے گا، آخر جانا ہے. تو جانے سے پہلے پھر وہاں پہ حضور کو کیا دکھائیں گے ہم منہ. اس لیے میری تو یہ ریکویسٹ ہے تمام جو باتیں کرتے ہیں دین کی، اس پہ عمل بھی کر کے دکھائیں. نہیں تو پھر جو آپ کے دل میں وہ کرتے ہیں تو وہ تو پتہ لوگوں کو اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. یہ لوگوں کے جذبات کو اور دین کو استعمال کر کے سیاست کرنا یہ جائز ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. ہاں، اور دین والے لوگ بھی سیاست کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور آقا مدنی تاجدار جب مائیگریشن کی تھی مکہ میں، مدینہ میں، آپ نے اپنی سلطنت، اپنی اسٹیٹ بنائی اور اسلامی قانون کی عملی طور پہ نفاذ کا عمل شروع فرمایا. تو یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، یعنی کہ ایک مولوی ہے تو اسے سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اگر وہ دین جانتا ہے، دنیا کی تعلیم سے برابر ہے، اس کا بھی حق ہے کہ وہ معاشرے میں جا کے اسلام کی عظمت کے حوالے سے یہ بتائے کہ ہمارے رسول نے تو یہ عمل کر کے دکھایا تھا. اور یہی اس پہ ضروری ہے. صرف باتوں سے کہہ کہ میں ریاست مدینہ کو قائم کر دوں گا، یہ نہیں ہے. خود بھی دیکھیں کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے. اور پھر آپ اکثر کوٹ جو آپ نے کیے پچھلی دفعہ، کتنے صحابہ کا تذکرہ کیا اور ان کے متعلق باتیں کرنا. اگر آپ کے پاس نالج ہو تو کبھی بھی کوئی بندہ جو ہے صاحب علم، وہ نبی رحمت اور ان کے صحابہ کے متعلق ایسی باتیں نہیں کر سکتا. وہ تو جانثار تھے. یہ غزوہ بدر کو دیکھیں، جو پہلا اسلام کا غزوہ ہوا ہے، اس وقت 313 تھے اور ان کے پاس نہ کوئی اسلحہ تھا، نہ کوئی آرمز تھی، لیکن ان کا ایمان تھا کہ آج نبی رحمت نے فرما دیا ہے. تو وہ کہیں جو ہیں، کوئی کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس نیزہ ہے تو کوئی خالی ہاتھ ہے، کوئی پیدل ہے، لیکن ایمان اتنا کامل ہے کہ جب وہ سامنے جو ویل آرمڈ آرمی تھی اس کی، مکہ والوں کی، لیکن وہ ان کے سامنے نہ کھڑی ہو سکی، اس لیے کہ ان کا ایمان حضور کی ذات پہ کامل تھا. ڈاکٹر صاحب، اختتامی طور پر جو ہے، ایک تو ہمارے جو تارکین وطن کشمیری اور پاکستانی یہاں یورپ میں، برطانیہ میں آباد ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر جو عوام الناس ہے، ان نامساد حالات کے اندر آپ کا کیا پیغام ہو؟ کشمیر کے حوالے سے تو میں یہ کہ ہے کہ کشمیر کی آزادی جو ہے اس وقت ہوگی، یہ کوئی لیڈر نہیں کرے گا، یا نہ پاکستان کا لیڈر. میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں. یہ کشمیر کے عوام خود کھڑے ہوں گے، اور پھر اگر وہ سچے دل سے اپنی آزادی کے لیے کوشش کریں گے تو پھر مسلمان ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے مسلمان بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے. لیکن نہ یہ یونائٹڈ نیشن اس میں کام کرے گی، نہ کوئی یہ ہماری حکومتیں. یہ صرف بورڈ لگا کے سری نگر روڈ سے سری نگر آزاد نہیں ہوگا. یہ عملی طور پہ جانا پڑے گا. ان کے ساتھ جا کے کچھ اور باتیں اور عوام کے ساتھ کچھ اور باتیں. یہ تو ایک ڈسیو کرنے کی بات ہے صرف کرسی کی خاطر. کشمیر کی آزادی کشمیر والے لوگ کریں گے، اور جب وہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہوں گی. اختتامی کیا پیغام دیں گے؟ آخر میں اس رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ جا رہا ہے، یہ رحمت والا، اور میں بھی اس برطانیہ کی سرزمین میں ایک روٹین کے ساتھ عرصہ 15 سال سے یہ پورے برطانیہ کی ہر جگہ پہ افطار سے پہلے ذکر و فکر اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہ جو تو نے رحمت کی سیل لگائی ہے، اس سیل میں سے ہمیں بھی رحمت کا فیض مل جائے. یہی ایک میسج لے کے دربار عالیہ موڑا شریف سے پیر جہاں زیب بادشاہ ولی سرا نشین کی قیادت میں پورے UK میں مختلف جگہوں پہ جا کر ذکر و فکر کا اہتمام کرتے ہیں. اور ہم اپنی کوشش سے، اور نہ کسی ٹی وی چینل پہ رات ساری بیٹھ کے مانگنے کی ہمیں عادت نہیں، اور یہی حقیقت ہے. اور اس پہ میں بالکل کانفیڈنٹ کرتا ہوں کہ ہم بھی پروجیکٹ چلا رہے ہیں، ہاسپٹل بھی چلا رہا ہوں، لیکن کبھی ایسی اپیل نہیں اس لیے کی کہ ہمارا مشن جو ہے ٹو پیوریفائی دی ہارٹس آف دا پیپلس، وہ ود دی گریٹ ریممبرنس آف ذکر آف اللہ، ود دی گریٹ لو آف دا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس مشن کو آپ پہلے رکھیں گے تو پھر کتنے عاشق جو ہیں وہ خود ہی خدمت کرتے ہیں اور وہ نظام بھی چلتا ہے. تو اگر اس کو پہلے رکھنا ہے تو پھر یہ مانگنے کا طریقہ بہترین ہے جس طرح سارے کر رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ شہزادہ ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی صاحب کے احساسات و خیالات اور جذبات آپ نے سنے ہیں. آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا. اپنے میزبان SM عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام، نئے عزم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.